بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ آبِ ہرمز کو تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے پاسداران انقلاب کا اپنے اعلان میں فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے راستہ تبدیل کرنے کا حکم نظر انداز کرنے پر ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کی گئی۔ امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو شدید جواب دیا جائے گا، یہ کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ آبِ ہرمز کو تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ راستہ تبدیل کرنے کا حکم نظر انداز کرنے پر ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کی گئی۔ امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو شدید جواب دیا جائے گا، یہ کہنا ہے پاسداران انقلاب کا اپنے اعلان میں۔ آبِ ہرمز کو تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا اعلان فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ راستہ تبدیل کرنے کا حکم نظر انداز کرنے پر ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کی گئی۔ امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو شدید جواب دیا جائے گا۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 پر فضائی کارروائی شروع کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے، یہ کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 فضائی کارروائی شروع ہوئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے، یہ کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا۔ امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 پر فضائی کارروائی شروع کی گئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز۔ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے، یہ بیان سامنے آیا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 پر فضائی کارروائی شروع کی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے، یہ کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے یہ تیسری فضائی کارروائی کا آغاز ہے۔ امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 پر فضائی کارروائی شروع کی گئی، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا۔ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے جنوبی علاقے اسلویا اور بوشہر میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جنوبی علاقے اسلویا اور بوشہر میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ایران کے جنوبی علاقے ہیں جہاں پر یہ دھماکے سنے گئے ہیں، اسلویا اور بوشہر میں یہ دھماکے سنے گئے ہیں، یہ کہنا ہے ایرانی میڈیا کا۔ جبکہ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران پر رواں ہفتے تیسرا فضائی حملہ کر دیا ہے۔ امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 پہ فضائی کارروائی شروع کی گئی، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا۔ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے، یہ کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا۔ قبرص کے کنٹینر جہاز میں آگ لگی اور انجن روم کو نقصان پہنچا۔ ایران کو پہلے بھی تجارتی جہازوں پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا۔ ایران نے دوبارہ مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا۔ امریکی کارروائی کا مقصد ایران کی بحری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا۔ تجارتی جہازوں اور ملاحوں کے تحفظ کے لیے کارروائی جاری ہے، یہ کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے سینٹ کام کی جانب سے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا۔ تجارتی جہازوں اور ملاحوں کے تحفظ کے لیے کارروائی جاری ہے۔ امریکی کارروائی کا مقصد ایران کی بحری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران نے دوبارہ مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا۔ ایران کو پہلے بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ قبرص کے کنٹینر جہاز میں آگ لگی اور انجن روم کو نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا۔ ایرانی حملے کے بعد قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے۔ قبرص کے کنٹینر جہاز میں آگ لگ گئی اور انجن روم کو نقصان پہنچا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر حملے کیے جا رہے ہیں، کہنا ہے سینٹ کام کا۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاز ابلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پہ مزید بات کریں گے۔ جہاز بتائے گا سینٹ کام کا مزید کیا بتانا ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیے، ایران کی جو ریولیوشنری گارڈز ہیں پاسداران انقلاب، انہوں نے جو ہے ابنائے ہرمز کے اوپر جو تجارتی کمرشل جہاز ہیں ان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں،
اور اسی کے جواب میں جو ہے امریکہ اس وقت جو ہے ایران میں کارروائی کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں لیٹسٹ جو ہے وہ قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور جہاز کے عملے کا جو ہے ایک فرد لاپتہ ہو گیا، جبکہ اس تجارتی جہاز کے جو انجن روم ہے وہاں پر جو ہے آگ بھی لگ گئی۔ اور ایران کو پہلے بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا اپنے اس پریس اسٹیٹمنٹ کے اندر، اور یہ کہا ہے انہوں نے اپنی پریس اسٹیٹمنٹ کہ ایران نے دوبارہ مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا، اور امریکی کارروائی کا مقصد ایران کی بحری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام نے یہ بھی کہا ہے اپنے پریس اسٹیٹمنٹ میں کہ تجارتی جہازوں اور ملاحوں کے تحفظ کے لیے کارروائی جاری رہے گی، اور یہ حملے جو ہیں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ کو یہ بتا دوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا جو آئندہ دور ہے وہ ہوگا ضرور، لیکن صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اب جو ہے اس کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز پر جو تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنانا تھا، آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دینی تھی، اس پر جو ہے وہ ایران ناکام ہو چکا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ تجارتی جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا، اس سے پہلے کئی اور تجارتی جہاز تھے اور سویلین عملہ تھا جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان کو نقصان پہنچا تھا، اور اس وقت بھی امریکی فوج کی ایران میں کارروائیاں جاری ہیں، اور جو یہ ایران کی فضائی جو کیپیبلٹیز ہیں حملے کرنے کی تجارتی جہازوں پر، ان کو جو ہے اہداف بنایا گیا ہے ان نئے حملوں میں۔ ٹھیک ہے جہاں سے بہت شکریہ، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز، امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر حملے کیے جا رہے ہیں، کہنا ہے سینٹ کام کا تجارتی جہازوں پر ملاحوں کے تحفظ کے لیے کارروائی جاری ہے۔ امریکی کارروائی کا مقصد ایران کے بحری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران نے دوبارہ مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا، یہ کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا۔ ایران کو پہلے بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ قبرص کے کنٹینر جہاز میں آگ لگی اور انجن روم کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی کا آغاز، امریکی وقت کے مطابق شام 7:15 پر فضائی کارروائی کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز پر حملہ کیا۔ ایرانی حملے کے باعث قبرص کے جہاز کے عملے کا ایک فرد لاپتہ ہے۔ قبرص کے کنٹینر جہاز میں آگ لگی اور انجن روم کو نقصان پہنچا۔ ایران کو پہلے بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ ایران نے دوبارہ مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کیا، کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا اپنے ٹویٹ میں۔ امریکی کارروائی کا مقصد ایران کی بحری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ تجارتی جہازوں اور ملاحوں کے تحفظ کے لیے کارروائی جاری ہے، کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے جنوبی علاقے اسلویہ اور بوشہر میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ قاتلوں کی موت طبعی نہیں ہوگی، والد جنازے کے بعد مشتبہ خامنائی کا پہلا پیغام، خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کا والد کے جنازے میں تاریخی شرکت پر لاکھوں شہریوں سے اظہار تشکر۔ مشتبہ خامنائی نے ایکس پر پیغام میں کہا، شہید رہنما اور پچھلی 2 جنگوں کے شہیدوں کے خون کا بدلہ قاتلوں سے لیں گے۔ ایرانی عوام کے دشمنوں سے شہیدوں کے خون کا انتقام لینا بالکل یقینی ہے۔ ہمارے پاس تمام مجرموں کی فہرست ہے جنہوں نے 2 جنگوں میں ہمارے لوگ قتل کیے۔ مجرموں اور قاتلوں کی موت طبعی نہیں ہوگی، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مجرموں کا سکون سے مرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انتقام کا مطالبہ پوری قوم کا ہے، جو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، انتقامی مشن جلد یا بدیر ضرور مکمل ہوگا۔ مجھے کچھ ہوا تو ایران پر میزائلوں کی بارش ہوگی، 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایران کو وارننگ دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران نے مجھے قتل کرنے یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی جانب 1000 میزائل ہدف بنا کر تیار رکھے گئے ہیں جو مجھے قتل کرنے یا قتل کی کوشش کرنے پر داغ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد مزید ہزاروں میزائل داغے جائیں گے۔ امریکی فوج کو 1 سال تک ایران کے تمام علاقوں کو تباہ کرنے کے احکامات دیے جا چکے ہیں۔ امریکی فوج تیار ہے۔
مشرق وسطی میں دوبارہ کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی امریکی بحریہ نے ایران کے قریب اپنے 2 طیارہ بردار جہاز تعینات کر دیے۔ یو ایس ایس ابراہیم لنکن اور یو ایس ایس جارج ایچ بش گزشتہ روز خلیج عمان میں داخل ہوئے۔ نیو یارک پوسٹ نے بتایا امریکی اقدام کا مقصد آمنہ ہرمز کے طرف سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا اور ضرورت پڑنے پر تہران پر دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے۔ عمان کی آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے نئی تجویز۔ CNN کے مطابق آبنہ ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریوں کا منصوبہ زیر غور ہے۔ جنوبی راہداری سے آزادانہ بحری آمد و رفت جاری رکھنے کی تجویز۔ شمالی راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیش کی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا۔ پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 7 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔ بلوچستان میں 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر آپریشنز کے دوران 102 خارجی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ وفاقی حکومت کا بغیر ویزا ہر افغان باشندہ گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی افغانوں کو پناہ یا جگہ کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پنجاب بھر میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی۔ وفاقی وزارت داخلہ کو کارروائیوں کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھیجی جائے گی۔ رپورٹ میں پکڑے گئے بغیر ویزا افغان شہریوں کی تعداد درج کی جائے گی۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد فوری پکڑ دھکڑ شروع کی جائے گی۔ دہشت گرد پکڑنے میں مدد کریں، 1 کروڑ روپے تک انعام پائیں۔ بنو پولیس نے 40 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے نام، تصویریں اور پتے جاری کر دیے۔ سر کی قیمت 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا مطلوب دہشت گردوں کی اطلاع دینے والے شہری کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ جاری فہرست ابتدائی مرحلے کے بعد بعض ہائی پروفائل دہشت گردوں کے نام ابھی اس میں شامل نہیں کیے گئے۔ مزید مطلوب دہشت گردوں کے ساتھ نئی فہرست جاری کی جائے گی۔ عوام سے اپیل ہے دہشت گردوں کی گرفتاری میں پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ لاہور میں 12 سال کی گھریلو ملازمہ کی پراسرار موت۔ جڑاوالا کے والدین کا کہنا ہے کہ بچی کو قتل کیا گیا۔ سراپا احتجاج، رشتہ داروں کی انصاف کی دہائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک صوفی اعجاز کو گرفتار کیا۔ تفتیش جاری۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں تشدد کا الزام مسترد کر دیا۔ ایک قصور بچی ہے، میں غریب آدمی مزدور ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، مجھے انصاف ملا جائے۔ ان درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ 2 دن ہو گیا ہے، کوئی کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کیونکہ ہمارا لبتے جگر چلا گیا ہے۔ لاہور میں 12 سال کی گھریلو ملازمہ کی پراسرار موت، گھر کا مالک گرفتار۔ رشتہ دار کہتے ہیں بچی کو قتل کیا گیا۔ پولیس نے موت کی وجہ فوڈ پوائزن قرار دے دی۔ میری بے قصور بچی ہے، کوئی غلطی نہیں اس نے کی۔ ہمارا لبتے جگر چلا گیا ہے اور اس طرح گیا ہے کہ جس طرح کسی کا بھی کوئی بچہ نہ جائے۔ نصیر آباد لاہور کے گھر میں ملازمہ کے والدین کا الزام ہے مالکان نے تشدد کیا۔ والد کی مدعیت میں صوفی اعجاز کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ مقدمے میں مدعی نے کہا بیٹی 1 ماہ سے صوفی اعجاز کے گھر ملازم تھی۔ اعجاز کی بہو نے فون پر فوری پہنچنے کا کہا۔ بھائی کے ساتھ اسپتال پہنچا تو ڈاکٹروں نے بتایا بچی مردہ حالت میں لائی گئی تھی۔ کنیز فاطمہ کی لاش گھر پہنچنے پر چڑاوالا میں کوہرام مچ گیا۔ پیاری ماں انصاف کی دہائی دیتی رہی۔ چچا نے بتایا فون آنے پر بغیر چپلوں کے لاہور بھاگے۔ والد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انصاف دینے کا مطالبہ کیا۔ میں غریب آدمی مزدور ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، مجھے انصاف ملا جائے۔ ان درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمیں جس طرح ان لوگوں نے بتایا، ہم لوگ گئے ہیں یہاں سے، گاؤں سے بھاگتے بھاگتے، ہمارے پیروں میں چپلیں نہیں تھی۔ دوسری جانب لاہور پولیس نے کنیز فاطمہ پر تشدد کا الزام مسترد کر دیا۔ پولیس نے کہا ابتدائی تفتیش میں ملازمہ کے جسم پر تشدد کے نشان نہیں ملے۔ موت فوڈ پوائزن، خوراک کی نالی میں کھانا پھنسنے سے ہوئی۔ موت کی اصل وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم فرانزک رپورٹ سے ہوگا۔
سرگودا میں اغوا کے بعد 6 سال کی بچی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے بچی کو بازیاب کر کے رشتہ دار ملزم تصور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم تصور بچی کی والدہ کا ماموں ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم بچی کو دوسرے شہر لے جا رہا تھا، بس اسٹاپ پر پکڑا گیا۔ ملزم نے اعتراف کیا ہے دوسرے شہر لے جا کر بچی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ملزم کو موبائل لوکیشن اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ جیکب آباد کے گاؤں میں چچا نے غیرت کے نام پر 18 سالہ بھتیجی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم صدام حسین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزم صدام حسین سے تفتیش جاری ہے۔ واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم عروج پر گلشن حدید میں دن دہاڑے موبائل فون شاپ پر 4 مسلح ملزمان نے دھاوا بول دیا۔ 60 لاکھ روپے کے موبائل فون اور نقدی لوٹ لی۔ فرار ہوتے ہوئے ملزمان نے فائرنگ بھی کی۔ ماڈل کالونی میں لٹیروں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہادر شہری نے بھاگتے ڈاکوں کو بائک دے ماری۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ میوزک اکیڈمی کے مالک نے بتایا محفل موسیقی میں کچھ افراد نے دھاوا بولا اور خواتین کو ہراساں کیا۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ جولائی کی رات ناظم آباد 3 نمبر میں موسیقی کے انسٹیٹیوٹ پر علاقہ مکینوں کا دھاوا، کئی افراد کو زد و کوب اور ہراساں کیا گیا۔ کچھ خواتین سنگر گھر جانے کے لیے نکلی تو انہیں راستے میں بھی گھیر لیا گیا، جس کے بعد پولیس نے خواتین کو وہاں سے نکالا۔ کے سینٹر کے مالک کے مطابق انسٹیٹیوٹ میں کئی عرصے سے طالب علموں کو میوزک سکھا رہے ہیں۔ 9 جون کی رات کچھ افراد نشے کی حالت میں آئے اور محفل میں ہنگامہ آرائی کی۔ سالگرہ تھی بچی کی، یہاں پر وہ آئے، ہم نے ان کو نکالا، اس نے گھر نکالی، ہم ہاتھا پائی ہو ہماری۔ یہ اکیڈمی ہے، یہاں پر چھوٹے موٹے سالگرہ وغیرہ مائیوں کا پروگرام ہو گئے، وہ کرتے ہیں لوگ۔ سنگنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ ہراساں کیا گیا، باقاعدہ توڑ پھوڑ بھی کر رہے تھے، گلی میں بھی کر رہے تھے، اور وہ عشرت ملک کے کو بھی وہ کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ آگے نا ہڑاوڑی مچی تو وہ لگی نکلی، 5-6 خواتین عورتیں بیٹھ کے ڈر جا رہی۔ ناظم آباد پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ہنگامہ آرائی اور خواتین کو ہراساں کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیس میں مفرور افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔